الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ مباشرت کے حدود کے بعد اب ایلا کا عنوان ہے۔ یہ ایلا کیا چیز ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 226-227 آیات ہیں، اور بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ میں نے لکھا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلا کا حکم بیان ہوا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں للذین یؤلون من نسائہم، تو اس میں ایلا کا حکم ہے۔ یؤلون ایلا ہی سے فعل استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلا کا حکم بیان ہوا ہے۔ یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ اصطلاح عربوں کے ہاں رائج تھی۔ یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بیوی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آ گیا، کوئی خاص اشتعال کی کیفیت پیدا ہوئی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی صوفیانہ تکشف کے تحت ایسا کر بیٹھے تو قسم کھا لی کہ اب میں بیوی سے زن و شو کا تعلق نہیں قائم کروں گا۔ اس طرح کی قسم اگر کھا لی جائے تو اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقوی کے منافی ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں بیوی کا یہ حق ہے، جیسے میاں کا حق ہے ویسے ہی بیوی کا حق ہے کہ یہ تعلق قائم رکھا جائے۔ تو اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس معاہدے ہی کے خلاف ہے جس پر اس تعلق کو قائم کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقوی کے منافی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔ یعنی چلیے غصہ آ گیا، آدمی کے اوپر ایک خاص طرح کے اشتعال کی کیفیت طاری ہو گئی، یا اس نے کوئی اس طرح کا ارادہ کر لیا، تو فرمایا کہ اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے، یعنی بس زیادہ سے زیادہ یہی مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی۔ ہمارا دین، میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ دین فطرت ہے، یعنی غصہ آ گیا، قطع تعلق کر لیا، معاملات ختم کر لیے۔ یہ بھی تو بیان ہوا ہے نا، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر عورت سے نشوز کا اندیشہ ہے، سرکشی کا اندیشہ ہے، تو پھر سزا کے طور پر بھی اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور فطرت ہی کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بس 4 مہینے، یعنی اگر غصہ بھی ہے، اشتعال بھی ہے، واقعی کوئی وجہ بھی موجود ہے، تو پھر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ معلق رکھنے کی اجازت اس سے آگے نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔ شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے، یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اس کو طلاق دے دے۔ یعنی اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مہینوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ غیر محدود مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔
گھریلو زندگی میں اس طرح کی ناچاکی کے موقع آ جاتے ہیں اور آدمی بعض اوقات اس طرح کے فیصلے بھی کرتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات اصلاح کے لیے کرتا ہے، بعض اوقات مجرد اشتعال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، یہ سب احوال انسان پر گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی کہ بیوی اگر پسند نہیں رہی ہے، معاملات بہت بگڑ گئے ہیں، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ طلاق دے دیجئے، لیکن معلق رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس کے لیے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی۔ پہلی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے، یعنی اگرچہ یہ قسم حق تلفی کے لیے کھائی گئی تھی، یعنی ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ قرآن مجید کے الفاظ سے واضح ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے تھی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس تعلق کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہے اسی کو منقطع کر لیا جائے، اور منقطع کرنا ایک تو عملاً ہے، قسم کھا لی جائے، یعنی گویا اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی جائے، تو یہ حق تلفی ہے۔ یعنی اگرچہ یہ قسم حق تلفی کے لیے کھائی گئی تھی اور اس طرح کی قسم کھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اصلاح کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ یعنی اب جب یہ توجہ دلائی تو پھر آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ رجوع کر لیں، یعنی یہ معاملہ اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کسی کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر 4 مہینے تک بھی کوئی ارادہ تبدیل نہیں ہوا ہے تو پھر فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو مستقل طور پر علیحدگی اختیار کر لینی ہے، یعنی طلاق دے دینی ہے، لیکن اس طرح معلق رکھنا یہ عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، بر و تقویٰ کے خلاف ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ شوہر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا، وہ الگ سے موجود ہے۔ قرآن مجید کا حکم کہ جب کوئی قسم توڑنی پڑے، یعنی قسم اگر غلط بھی کھا لی ہے، تو چونکہ یہ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے، تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بازیچہ اطفال نہیں ہے۔ اگر قسم توڑی ہے تو اب اس کا کفارہ ادا کیجیے۔ دوسری صورت کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی آدمی نے یہ محسوس کیا کہ نہیں میں اب نباہ نہیں کر سکتا، معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ طلاق ہی ہوگی۔ دوسری صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سمیع و علیم ہے، یعنی اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں اللہ کا قانون اور اس کے حدود و قیود ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے، یعنی اب طلاق دینی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے قائم کردہ حدود کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ ہرگز اس سے چھپی نہ رہے گی۔ یعنی یہ توجہ دلائیے، چونکہ گھریلو زندگی میں بعض اوقات انسان پر جب غصے یا اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ حدود الہی کو بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ ایک پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس کی خلوت کے معاملات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے آسمانوں پر، اور ایک دن اس کے سامنے جانا ہے اور وہاں مواخذے سے دوچار ہونا ہے۔ دوسری صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سمیع و علیم ہے، یعنی اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں اللہ کا قانون اور اس کے حدود و قیود ہر حال میں پیش نظر رہنے چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ ہرگز اس سے چھپی نہ رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذر معقول کے بغیر، یعنی یہ ایلا کا حکم ہے، قسم کھا لینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، قسم توڑ دو، کفارہ ادا کرو اور قسم توڑ دو۔ لیکن اگر معاملہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ علیحدگی ہے تو پھر معلق رکھنے کی کوئی وجہ نہیں، پھر طلاق دے دو، وہ عورت پھر اپنے لیے کوئی دوسرا گھر بنا لے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذر معقول کے بغیر بیوی سے ازدواجی تعلق منقطع کر لینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں۔ کوئی عذر ہے اس کو دونوں فریق محسوس کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی معقول عذر نہیں ہے اور اس طریقے سے اشتعال میں آ کر، غصے میں آ کر قسمیں کھا لی ہیں تو نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات اس سے نکلی کہ کسی معقول عذر کے بغیر بیوی سے ازدواجی تعلق منقطع کر لینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے اگر قسم بھی کھا لی گئی ہے تو اسے توڑ دینا ضروری ہے۔ یہ حکم دیا گیا اس میں، یعنی ایلا کیا ہے؟ زن و شوع سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا، زن و شوع کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا، فرمایا کہ اس کو ہر حال میں توڑ دینا چاہیے۔ یہ عورت کا حق ہے، اور اسے ادا نہ کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں میں شوہر کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ بات کہی ہے تو یہی معاملہ بیوی کا بھی ہوگا، یعنی اگر شوہر کو یہ کہا ہے کہ وہ ازدواجی تعلق منقطع نہیں کر سکتا، کسی معقول عذر کے بغیر منقطع نہیں کر سکتا،
یہ عورت کا حق ہے، یہ رشتہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فطرت کے اس داعیے کی تسکین مقصود ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو، اس وجہ سے یہ اس کو حق نہیں ہے۔ تو یہی بات الٹ کر کہی جائے گی کہ بیوی کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، یعنی اس کے لیے بھی یہی پابندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہاں جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک حکم بیان ہوتا ہے، اس حکم کی علت ہمارے سامنے بالکل بداہت کے ساتھ آ جاتی ہے، تو اس کے اوپر دوسرے احکام بھی مترتب ہو جائیں گے، اور یہی تفقہ فی الدین ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات الفاظ میں ایک بات بیان ہوتی ہے، ان الفاظ سے ایک عقلی اقتضا پیدا ہوتا ہے، اس کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت میں کر چکا ہوں، تو وہ عقلی اقتضا بھی آپ حکم کو شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بات کہی جاتی ہے ایک فریق سے، تو دوسرے فریق پر بھی اس کا اطلاق اسی طریقے سے ہو جائے گا، الا یہ کہ کوئی مانع ہو۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے قذف کا قانون ہے، اس میں مردوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے آپ مراد ہے۔ یہ قرآن مجید کے بعض خاص اسالیب ہے، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس کے برعکس ثابت ہو رہی تھی اسی کو بیان کیا ہے، یعنی یہ معاملہ ہے جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روایت میں کیا بات ہوتی ہے۔ روایت کے اندر کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نیا عمل نہیں ہوتا، قرآن مجید جو مقدمہ قائم کر دیتا ہے اسی کے مضمرات روایت میں بیان ہوتے ہیں، اسی کے اندر بعض چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو نمایاں کر دیا جاتا ہے، اسی کے اندر بعض چیزیں چھپی ہوتی ہیں جن کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اسی سے بعض تقاضے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جن کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں بعض اطلاقی معاملات سامنے آتے ہیں تو اطلاق کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ بیوی کا بھی ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دار رجل امرأتہ الی فراشہ فابت فبات غضبان الیہ لعنت الملائکۃ حتی تصبح۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جب شوہر بیوی کو مقاربت کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور شوہر غصے میں رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں یہ چونکہ ایجاز سے نقل ہوتے ہیں، یہ بات شامل ہے کہ کسی عذر معقول کے بغیر، اگر کوئی معقول عذر ہے تو اس کی رعایت خود انسان کو بھی ملحوظ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ اس تعلق کی نوعیت یہ ہے، اس وجہ سے یہ مرد کا بھی حق ہے، یہ عورت کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا ہونا چاہیے، اور جب فطرت کے داعیات تقاضا کریں ادا کیا جائے۔ اگر اس معاملے میں کوئی حدود سے تجاوز ہوا ہے تو اس کے لیے ایک پورا قانون بیان کر دیا، یعنی مرد نے اگر یہ قسم کھا لی ہے تو پھر 4 مہینے کی مہلت دینے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو یا رکھنا ہے تو رجوع کرے، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر طلاق دے دے۔ اس کے بعد زہار کا عنوان ہے، یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کو بھی ہم آگے سمجھیں گے۔ اس کے لیے جو آیات سر عنوان ہیں یہ سورہ مجادلہ کی آیات ہیں 2 سے 4 تک، اور سورہ مجادلہ 58 نمبر سورہ ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، الذین یظاہرون منکم، یہ بھی اصطلاح ہے، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں،
ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس طرح کے لوگ البتہ ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، یعنی پہلے زہار کی شناعت بیان کی ہے کہ یہ ایک بری بات ہے، اس کے بعد اب حکم بیان کیا ہے، اور اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی قانون یہ بیان کیا کہ اس کا کفارہ ہوگا، زہار کیا ہے تو اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ پھر جسے غلام میسر نہ ہو اسے 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا ہوں گے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو فی الواقع مانو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، انہیں اللہ اور اس رسول کے منکر ہی توڑتے ہیں، اور اس طرح کے منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا۔ یہ متنبع کیا، ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے کچھ بے پرواہی ہو گئی، غفلت ہو گئی اللہ کے حدود کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے قائم کردہ حدود کے معاملے میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو یہ گویا اللہ اور رسول کا انکار کرنے کے مترادف ہے، اور فرمایا کہ اس طرح کے منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ بڑی غیر معمولی تنبیہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مانا، اپنا نام ماننے والوں میں لکھوایا، اور اس کے بعد تمرد اور سرکشی کے ساتھ احکام کی خلاف ورزی کی۔ کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی، کہیں کوتاہی ہو گئی، یہ بالکل الگ بات ہے، لیکن یہ کہ انسان کو پرواہ نہ ہو کہ یہ حکم میرے پروردگار کا ہے یا پروردگار کے رسول نے دیا ہے۔ یہ زہار کا حکم ہے، یعنی یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سر عنوان ہے، یہاں ان کا ترجمہ رکھا۔ یہ زہار کا حکم ہے۔ ایلا کی طرح زہار بھی عرب جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ اب زہار کو سمجھنا چاہیے، تو جس طرح ایلا کا طریقہ عربوں کے ہاں رائج تھا، قرآن نے اس کا حکم بیان کیا، اسی طرح زہار کا طریقہ بھی عربوں کے ہاں رائج تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انت علیہ کا زہر امی، تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا ہے، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ یعنی عرب بعض اوقات غصے میں، اشتعال میں یہ کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کا زہر امی، تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انت علیہ کا زہر امی کے الفاظ زبان سے نکال دیے ہیں۔ یعنی زہار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ زمانہ جاہلیت میں بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دینے سے ایسی طلاق پڑ جاتی تھی جس کے بعد بیوی لازماً شوہر سے الگ ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ بڑی ہی شدید قسم کی طلاق تھی، عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا۔ ایک تو ہے نا کہ بیوی کو طلاق دینا، اور ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ کہہ دیے تو بس اب تو کوئی امکان باقی ہی نہیں رہا ہے، اس نے ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگانے کے مترادف کرا دیا ہے۔ تو عرب جاہلیت میں یہ بات انتہائی شدید نفرت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اس کے بعد تعلق ختم ہو جاتا تھا، یعنی اب اس طلاق میں تو کوئی رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کہہ کر شوہر نہ صرف یہ کہ بیوی سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ان کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن زہار کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔ تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ایک تو وہ شریعت ہے جو اللہ کے پیغمبر دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں بھی وہ شریعت موجود تھی، طلاق کا ضابطہ تھا، اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، تو اس وجہ سے ان کے یہ سب چیزیں تھیں۔ اور ایسے ہی جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے فقہا نے بعض چیزیں بیان کر دی ہیں،
اب وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جس طرح سے شریعت کے احکام ہیں، درحال ہے کہ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے۔ بالکل ایسی صورتحال اظہار کی تھی، یعنی ایک فقہ بن گئی تھی اور وہ فقہ عرب جاہلی میں مانی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس اس کے بعد تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ رجوع بھی کیا جا سکے۔ قرآن نے یہ اسی کا حکم بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے کہ دین کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا جائے، اور دین کے ہر طالب علم کی، دین کے ہر عالم کی اصل ذمہ داری یہی ہے۔ یعنی جب دین میں کوئی تحریف ہو، جب دین میں کوئی انحراف پیدا کیا جائے، جب کوئی بدعت داخل کرنے کی کوشش کی جائے، جب کوئی نیا حکم وضع کیا جائے، جب کسی چیز کو اس کے صحیح محل سے ہٹا دیا جائے، تو لازم ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میں نے حال ہی میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر بعض ان تصورات کی تردید کی ہے جو ہمارے ہاں بڑے شد و مت کے ساتھ دین کے نام پر بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد بھی اسلامی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ساری دنیا میں قائم ہونی چاہیے، یا ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جس نوعیت کی بھی ریاست ہو ہم اس کو بھی مشرف اسلام کریں گے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد تصورات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں۔ ان کے لیے کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہم جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسیحیت کی روایت معمولی روایت نہیں تھی، یعنی پاپائیت کا پورا ادارہ قائم ہو گیا، رہبانیت کی پوری روایت قائم ہو گئی، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے 575 سال بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا۔ اس نے یہ ہرگز قبول نہیں کیا کہ دین میں روایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ یہ بتا دیا کہ انجیل لاؤ، تورات لاؤ، اور بتاؤ کہاں سے تم نے یہ دین نکالا ہے، کہاں سے مسیح کی الوہیت کا تصور نکالا ہے، کہاں سے ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہے، کہاں سے ان کی ماں کو خدا کی ماں بنا دیا ہے، یہ بتاؤ کہ کہاں سے یہ سب چیزیں تم نے نکال کر خدا کے دین میں داخل کر دی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان کی نفی کر دی جائے۔ یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، یعنی عربوں کے ہاں ان کی فقہ میں، جاہلی فقہ میں، زہار کے نتیجے میں ایسی طلاق پڑ جاتی تھی کہ رجوع کا بھی امکان نہیں تھا۔ تو قرآن مجید نے یہ اسی کا حکم بیان کیا، یعنی زہار کا، کہ اس میں پھر اللہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے یا اس کے کسی عضو کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، یعنی قرآن مجید نے اس کو اصل سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اس سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کی حرمت فطرت کا اقتضا ہے، ماں کی حرمت کی بنیادیں حقیقت میں موجود ہیں۔ تو یہ محض منہ سے آپ نے کہہ دیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے قرآن نے اس بات کو نہیں مانا کہ کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے، ایسے ہی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ ماں کا ماں ہونا ایک امر واقعی ہے، اس لیے کہ اس نے آدمی کو جنا ہے، اس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی جننے کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس طرح کی تشبیہ سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ اس کی بیوی اس کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ سورہ احزاب میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اپنی جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے۔ تو بات اصل میں جس چیز پر قائم تھی اسی کو تسلیم کرنے سے قرآن مجید نے انکار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس طرح کا جملہ اگر کسی شخص کی زبان سے نکلا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے، یعنی یہ بالکل لغو بات ہے جو زبان سے نکالی گئی ہے، ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کجا یہ کہ وہ اسے زبان سے نکالے، اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا، یعنی ماں کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور بیوی کو ماں کہہ دینا یا ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینا یا یہ خیال کرنا کہ گویا میں نے اس کو ماں قرار دے دیا ہے یا اب اس کو وہی حرمت حاصل ہو گئی جو میری ماں کو ہے، تو یہ فرمایا کہ بالکل بیہودہ، جھوٹی اور لغو بات ہے۔
اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر اشتعال میں آ کر اس طرح کی خلاف حقیقت بات منہ سے نکال بیٹھے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ یہ چونکہ لوگوں کی عادات کا معاملہ ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیہات میں کسی آدمی کی جیسے کچھ چاہے اصلاح کر لیں، لوگوں کے لیے گالیاں تکیہ کلام بنی ہوتی ہیں پنجاب کے دیہات میں، اور وہ بات پر بات گالی دیتے ہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ عربوں کے ہاں بھی تھا، گویا غصے میں آ گئے تو کہنا ہی ہے کہ انت علیہ کظہر امی۔ تو یہ بات فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کہہ دی ہے، اس کے اندر رجوع کا جذبہ ہے تو اللہ درگزر فرمائے گا، اگرچہ یہ بات بڑی بیہودہ بات ہے اور نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تیسری بات یہ واضح کی گئی کہ اس کے یہ معنی بہرحال نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بس رجوع کر لو بات ختم ہو جائے گی، نہیں، فرمایا کہ نہیں، یہ ایسی بات ہے، ایسی بیہودہ بات ہے کہ جس کے اوپر تنبیہ ہونی چاہیے۔ انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر تنبیہ کی جائے اور کفارہ عائد کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو تصور پہلے ذہن میں موجود تھا وہ مسلسل خلجان کا باعث بنا رہتا، یعنی اس کی خلش باقی رہتی کہ یہ میں نے کہا تھا، اچھا پھر میں نے لوٹا لیا، تو ایک طریقہ مقرر کر دیا تاکہ پاکیزگی کا احساس بھی اسی طریقے سے لوٹ آئے۔ تیسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس کے یہ معنی بہرحال نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی تادیب کی جائے تاکہ آئندہ وہ بھی احتیاط کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو، یعنی یہ عادت ختم ہو، دوسرے بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ وہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ منہ سے نکالے تو اسے معلوم ہو کہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، یعنی رجوع بھی کرے، اس تصور کو بھی ختم کرے اور رجوع سے پہلے کفارہ ادا کرے۔ یہ کفارہ درج ذیل ہے۔ کسی گناہ کو جھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہی سزا مقرر کرتے ہیں، اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہ کفارہ درج ذیل ہے۔ ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا جائے، وہ میسر نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنا چاہا، اس کے لیے آخری احکام بھی دے دیے، لیکن اس کے لیے جو تدابیر اختیار کی گئی وہ تدریجی تدابیر تھی۔ چنانچہ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا گیا کہ جب اس طرح کے جرائم ہوں تو ان کا کفارہ مقرر کر دیا جائے۔ اس پر ایک نوٹ ہے، اصل میں لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے، یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آیات میں وہ رقبہ ہے، اور الفاظ یہ ہے کہ قالوا ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اصل میں لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گردن کے ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ لونڈی یا غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ غلام آزاد کیا جائے وہ مرد ہو لازماً، نہیں، لونڈی آزاد کی جائے، غلام آزاد کیا جائے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دونوں میں سے جو بھی میسر ہو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے جو اقدامات اسلام نے کیے یہ بھی انہی میں سے ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بات کی دونوں صورتوں پر مقدم رکھا ہے، یعنی روزوں پر بھی اس کو مقدم کیا ہے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی مقدم کیا ہے۔ پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے۔ غلامی ختم ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہی دونوں صورتیں باقی رہ گئی، یعنی اب یا تو روزے رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ غلامی ختم ہو گئی، یہ اسی لیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوں اور پھر اس کے بعد غلامی کے پیدا ہونے کا راستہ بند کیا جائے۔ جو قرآن نے طریقہ اختیار کیا وہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے۔ وہ میسر نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ پے در پے کے لیے اصل میں متتابعین کا لفظ آیا ہے،
اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر 2 مہینے کے روزے پورے ہونے سے پہلے کسی شخص نے بیوی سے ملاقات کر لی تو اسے اثر 9 پورے روزے رکھنا ہوگا، یعنی متتابعین ہونے چاہیے، پے در پے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 رکھے پھر وقفہ کر لیا، یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل اگر اس کی صحیح روح کے ساتھ کرو گے تو اس سے اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان محکم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی کسی غلطی کی تلافی اس طرح کی کوئی مشقت اٹھا کر کرتا ہے تو اس سے غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ایمان و عقیدہ میں رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزیں مقصود ہیں، تلافی بھی ہو اور ایمان اور عقیدے میں رسوخ بھی پیدا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔